بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری آف اسلام تھرڈ ایئر کی کلاس میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس میں ہونے والے اہم واقعات کا تذکرہ ہم نے اسٹارٹ سے جیسے جو واقعات رونما ہوئے اس کا میں نے کیا۔ اسی طرح سے آپ کے دور میں جو فتوحات ہوئیں ان کا ہم ذکر کریں گے۔ کل جو ہیں 2 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے تھے، لیکن تھوڑا سا انٹروڈکشن کے لیے دوبارہ سے اس کی وضاحت کر دوں کہ جو ایران کے ساتھ تصادم ہوا یا ایران کے ساتھ جو کشیدگی میں اضافہ ہوا اس کی وجوہات کیا تھیں۔ اس میں ایک پہلا سبب جو ہے، اگر آپ دیکھیں کشیدگی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری اقوام جن کے آپس میں تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں، ود دا پیسج آف ٹائم وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ جن 2 قوموں کے درمیان کبھی کشیدگی پائی گئی تو وہ ٹسل کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں چلتی رہی۔ جیسے لیٹسٹ ہسٹری میں اگر آپ دیکھ لیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر ہم تعلقات کا تذکرہ کریں تو ابتدا ہی سے ایک جنگ جو ہے وہ 1947 میں لڑی گئی۔ اس کے بعد جو ہے واقعات جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں جو ہے 1965 کی جنگ ہے، پھر 71 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی گئی۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ اگر میں بیان کروں کہ 1999 میں کارگل کا جب سانحہ ہوا، اور کارگل جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے دونوں قوموں کے درمیان جو ہے کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو عرب اور ایران کے درمیان بھی جو ہے کشیدگی جو تھی وہ کافی بڑی ہوئی تھی۔ اس کے کافی ہمیں واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف ادوار میں جو ایران اور عربوں کے درمیان جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کشیدگی ہمیں نظر آتی ہے، اور مختلف اوقات میں ایرانیوں نے عربوں کے اوپر جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس علاقے کو جو ہے اپنے زیر اثر لانے کے لیے ان کی کوششیں جاری رہیں۔ اور 1-2 دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے ایسے واقعات ہوئے کہ جس کی بنا پہ جو ہے ایرانیوں نے ایک دفعہ حملہ کیا، اور یہاں کے مقامی لوگوں پر بے تحاشا جو ہے وہ مظالم جو ہیں وہ اٹھائے گئے، اور اسی بنا پہ وہ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ جو ہے ہمارا مفتوحہ علاقہ رہا ہے۔ پھر ایک واقعہ جو ہے وہ ہے فتنہ ارتاد، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رونما ہوا، اور اس میں ایرانی حکومت کی سرپرستی جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا یا مرتد ہوئے تھے، ان کو ایرانی حکومت کی سپورٹ ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہ ملتی رہی، اور ایرانیوں نے ان عناصر کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا۔ جو مسلمان ہم دیکھ رہے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مشکلات درپیش تھیں، اس میں انہوں نے بلکہ اضافہ ہی کیا۔ تو یہ چیز بھی جو ہے دونوں حکومتوں کے درمیان کشیدگی کا سبب بنی۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نامہ مبارک کو جو پھاڑنا ہے، یہ بہت بڑا جو تھا واقعہ تھا، اور ایران کے بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط مبارک کو پھاڑا اور سفیر کی بے عزتی کی۔ یہ تمام واقعات جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا سبب یہ تھا کہ جو اسلامی ریاست جو ہے اس کے خلاف انہوں نے اقدامات کیے۔ بین الاقوامی قوانین کو جو ہے اس کو نہیں کیا گیا، ان کو نہیں دیکھا گیا کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت جو سفیر ہوتے ہیں ان کو استثناء حاصل ہوتا ہے۔ ایران کے اندر حکومت جو ہے وہ خود انتشار کا شکار تھی، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کی جو فتوحات ہیں اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 622 میں ایک جنگ ہوئی جسے جنگ سلاسل کہا گیا۔ اس کے واقعات کا تذکرہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید جو ہیں انہوں نے عراق پہنچے اور عراق کے گورنر کو ایک خط لکھا، جس میں آپ نے اس کو سامنے کچھ آپشنز رکھے، جس میں آپ نے انہیں کہا، حضرت خالد بن ولید نے عراق پہنچ کر عراق کے گورنر کو خط لکھا، اور خط میں یہ کہا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ دے دو۔ اگر یہ نامنظور ہے تمہیں اور تم اس چیز کو منظور نہیں کرتے تو تمہیں ایک ایسی قوم سے لڑنا پڑے گا جو موت کی اتنی ہی آرزو مند ہے جتنے کہ
تم زندگی کے خواہش مند ہو، یعنی کہ اللہ کے جو نبی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے وہ قوم جو جہاد کو جو ہے اپنا مقصد زندگی سمجھتی ہے، اور جس کے لیے موت اور جو ہے موت کی کوئی پرواہ نہیں، اگر ان کو موت بھی آتی ہے تو وہ کیا ہے، وہ اصل میں ان کے لیے ابدی زندگی کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس چیز کا انہوں نے احساس عراق کے گورنر کو دلانے کی کوشش کی۔ اب اس کے بارے میں آپ ہرمز کا جواب لکھیں گا، یا اس کے بارے میں آپ جو ہے پوائنٹ نیکسٹ لکھے گا ہرمز کا جواب، اور اس کی تیاریاں آپ لکھ لیں۔ اس نے یہ خط جو ہے عراق کے گورنر نے اس خط کو بجائے اس کے کہ اس خط کو جو ہے وہ یا پھر وہ قبول کر لیتے، یا کوئی اس پہ کوئی ان کا جو ہے ایسا جواب آتا جس سے ہم یہ سمجھتے کہ ایک پازیٹیو رسپانس ہے، اس کی بجائے انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں، اور دریائے فرات کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے خیمے لگائے اور مسلمانوں کا جو ہے وہاں پہ یہ انتظار کرنے لگے۔ جب مسلمان وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ ایرانی جو ہیں وہاں جو پانی کے چشمے تھے ان پر قابض ہو چکے تھے، لیکن اس وقت جو ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا کہ بارش ہوگی، اور اسلامی لشکر کے لیے پانی جو ہے وہ بہت زیادہ میسر ہو گیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے کیا اقدام اٹھائے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ وہاں پہنچ چکے ہیں تو انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر، جیسے حضرت خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ آپ حالات کا اندازہ کر لیتے تھے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنا وقت ضائع کرتے، انہوں نے فوری طور پہ مقابلہ کرنے کے جو ہے وہ ٹھانی، اور جنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ دوسری طرف جو عراق کا گورنر ہرمز تھا وہ بڑا، اور حضرت خالد بن ولید نے ہرمز کی تلوار چھینی اور اسے کمر سے پکڑ کر زمین پر دے مارا۔ ہرمز کی فوج کا ایک دستہ حضرت خالد کی طرف لپکا، لیکن اس کو راستے میں ہی قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح دوران ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ ہرمز کا کام تمام کر چکے تھے۔ اس کے بعد دونوں فوجیں جو ہیں آپس میں ان کی جو ہے عام لڑائی شروع ہوگی، اور بعض روایات کے مطابق ایرانی دستوں نے میدان جنگ سے نہ بھاگنے کا عزم ظاہر کرنے کے لیے بیڑیاں پہنی ہوئی تھیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں بلکہ ہم لڑیں گے، ہم پسپائی اختیار کرنے والے نہیں ہیں۔ اور یہاں پر ہی وہ اس جنگ میں مارے گئے، اور اس جنگ کی وجہ سے ہی ان کو ذات سلاسل، یعنی کہ اس جنگ کی وجہ سے ہی اس جنگ کو ذات سلاسل کہا جاتا ہے۔ تاہم اس جنگ کا جو نام ہے دوسرا جو ہے وہ جنگ قازمہ ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کافی جو ہے مال غنیمت بھی ملا، اور ایک ہاتھی بھی ان کے قبضے میں آیا جس کو مدینہ میں روانہ کیا گیا۔ تو عراق کی فتوحات کی طرف جائیں تو ہمیں سب سے پہلی جنگ ذات سلاسل کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جنگ جس میں حضرت خالد بن ولید تھے اور دوسری طرف عراق کا گورنر ہرمز تھا، ان دونوں کے درمیان جو ہے لڑائی کی ابتدا ہوئی۔ ہرمز کو ابتدائی طور پہ حضرت خالد بن ولید نے ایک خط لکھا، اس خط کے اندر آپ نے اس سے کہا کہ اسلام قبول کر لو، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس نے جنگی تیاریاں کرنا شروع کر دیں اور اپنے بادشاہ کو اس کے بارے میں آگاہ کیا، اور مسلمان جو ہیں جب یہاں پر پہنچے تو وہ پانی کے اکثر ذخیروں پر قابض ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے بارش ہوئی، اور اس بارش کی وجہ سے مسلمان جو ہیں ان کو بھی پانی مل گیا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا، اور مخالف فوج پر جو ہے انہوں نے بھرپور حملہ کیا۔ اس میں ہرمز جو عراق کا گورنر تھا وہ مارا گیا، اور پھر اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ دوسری جو جنگ ہے وہ جنگ مزار ہے، وہ اس میں ہرمز نے ایک خط کسریٰ کو لکھا تھا۔ اس کی وجہ سے کسریٰ نے قارون کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا۔ جب قارون عراق پہنچا تو اسے ہرمز کی مفرور فوج سے ہرمز کی موت کا علم ہو چکا تھا، اور اس نے بھاگنے والے سپاہیوں کو بھی اپنے لشکر میں شامل کیا اور حضرت خالد بن ولید پر حملہ کرنا چاہا، لیکن حضرت خالد بن ولید جو ہیں انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے حملہ کیا۔ مزار کے مقام پر جو ہے وہ یہ جنگ لڑی گئی، اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ مزار کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے بھاگنے کی
کوشش کی، لیکن بہت سارے ایران کے جو فوجی تھے وہ اس جنگ میں دریا میں ڈوب گئے، اور اس کا جو نتیجہ جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے حق میں اچھا نکلا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ایران کی حکومت کے پاس کسی قسم کے وسائل کی کمی نہ تھی۔ اندازے کر جو ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ فوج تھی، لیکن دوسری طرف جو مسلمانوں کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں تو حضرت خالد بن ولید جو ہیں ان کے پاس جو فوج تھی، اس کے پاس جو ان کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی تھیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی جو فوج ہے وہ تیسرا حصہ تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت خالد بن ولید نے ان پر جو ہے بھرپور حملہ کیا، اور انہوں نے اپنی فوج کو پہلے یہ کیا جنگ دلجہ میں کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک جو ہے حصہ جو سامنے رکھا گیا اور یہ حصہ جو ہے لڑنے لگا۔ اسی طرح سے آپ نے دوسرا حصہ جو ہے اس کو پیچھے چھپا دیا، اور تیسرے حصے کو اپنے ساتھ رکھا، اور دشمن جو ہے جب اس کے سامنے اس کو اسٹریٹجی کی سمجھ نہیں آئی، اور وہ دشمن جو ہے اس میں پسپا ہونے لگا، یہاں تک کہ کچھ لوگ جو ہیں جو آگے بڑھتے گئے اور وہ اس دستے کی زد میں آ گئے جو حضرت خالد نے پیچھے چھپا کر رکھا تھا، اور انہوں نے عقب سے حملہ کیا اور ایرانی فوج کو ہوش نہیں رہا۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایرانی لشکر 3 اطراف سے گھر گیا، اور حضرت خالد بن ولید نے جو اس گھرے ہوئے لشکر کو پناہ نہ دیتے تو اس لشکر میں کوئی بھی شخص زندہ جس کا بچ جانا محال ہو جاتا۔ اسی طرح سے ایک جنگ کے اندر جو ہے کچھ لوگ گرفتار ہوئے تھے، اور انہوں نے جو ہے دوبارہ سے اپنی طاقت جو ہے جمع کرنے کی کوشش کی، اور اس جنگ کو جنگ علیس کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرا پر قبضہ کیا گیا۔ علیس کے معرکے کے بعد ایک عیسائی ریاست جو ہے اس کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور یہاں پر حضرت خالد بن ولید نے اپنی پیش قدمی کو جو ہے جاری رکھا، اور حاکم شہر نے اپنے بیٹے کی قیادت میں ایک فوج جو ہے حضرت خالد بن ولید کو روکنے کے لیے روانہ کی، لیکن اس کی فوج کو شکست ہوئی اور اس کا بیٹا جو ہے وہ مارا گیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کسریٰ اردشیر اور بیٹے کی موت کی خبر سن کر وہ شہر سے بھاگ گیا، اور باقی سردار بھی جو ہیں انہوں نے 1,90,000 درہم سالانہ خراج ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے صلح کر لی۔ مسلمانوں نے جو ان کا حسن سلوک تھا اتنا اچھا تھا کہ بہت سارے شہری جو ہیں وہ ان سے الگ ہو گئے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انبار پر قبضہ جنوبی عراق سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ شمال کی طرف بڑھے، اور انہوں نے انبار کا محاصرہ کر لیا، اور اس سخت انداز میں تیر اندازی کر کے اہل شہر کو پریشان کر دیا۔ بالآخر اس جو وہاں کا حکمران تھا اس نے شہر کو حضرت خالد بن ولید کے قبضے میں دے دیا، اور یہاں پر بھی جو ہے اسلامی پرچم جو ہے لہرانے لگا۔ اسی طرح سے عین التمر کا واقعہ ہے، یہاں پر جو ہے ایران کا ایک لشکر جو تھا وہ مسلمانوں کی مقابلے کے لیے تیار تھا، یعنی کہ مسلمان سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ایران کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتے گئے، اور ایران کے مختلف شہر مختلف علاقے جو ہیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں آتے گئے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے انہوں نے کچھ وہ علاقے جیسے ہیرا کا علاقہ تھا، وہاں پہ جیسے حضرت خالد بن ولید جو ہیں کہ شمالی عراق کی طرف وہ متوجہ ہوئے تو یہ علاقہ انہوں نے واپس لینے کی کوششیں شروع کر دیں، لیکن یہاں پر بھی مسلمانوں نے اپنے قبضے کو جو ہے برقرار رکھا، اور اپنی جو ہے پیش قدمی کو اسی طریقے سے انہوں نے جاری رکھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فراز پر بھی ایک ایسی جگہ ہے جو شام اور عراق کے سرحد پر واقع تھی، یہاں پر بھی رومیوں کے لشکر نے حضرت خالد بن ولید کو جو ہے چیلنج کیا اور دریائے فرات کو عبور کیا، اور یہاں پر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے مقابلہ کیا اور اس میں انہوں نے شکست کھائی۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہونے والی یہ لڑائی آخری لڑائی تھی، اور فراز کی فتح نے عراق کی جانب سے شام پر مسلمانوں کے حملوں کا راستہ کھول دیا، یعنی کہ ایک طرف مسلمانوں نے عراق کا علاقہ جو ہے عراق کے بہت سارے علاقے ان کے
قبضے میں آ گئے، لیکن اسی طرح سے رومیوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کی جنگوں کا آغاز ہوتا ہے اور یہ فتوحات بہت زیادہ پھر جو ہیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رومیوں کے ساتھ کیا وجوہات تھیں تصادم کی، رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا جو تصادم ہوا تھا اس کے کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھیں، کیوں ایسے معاملات درپیش ہوئے کہ جن کی بنا پر جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ کی ضرورت پیش آئی۔ اس میں سب سے پہلے اسلامی استحکام، حکومت کے استحکام سے کیسر کو تشویش۔ ظاہر ہے مسلمان جو ہیں وہ ترقی کر رہے تھے، مسلمانوں کی فتوحات بڑھتی جا رہی تھیں اور یہ بات اسلام کے دشمنوں کو کیسے خوش کر سکتی تھی، اور ان کو یہ خطرات لاحق ہو چکے تھے کہ مسلمانوں نے آگے آگے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں تو اسی طریقے سے ان کے علاقے بھی مسلمانوں کے قبضے میں آتے جائیں گے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ روم کا جو بادشاہ تھا اس کو اس چیز سے مکمل آگاہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور لیکن وہ اس چیز کو سمجھتا تھا کہ عرب کے اندر اگر ایک مضبوط حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جو ہے اس کے سیاسی مفادات کے خلاف ہے۔ اس لیے اس نے کیا کیا کہ اسلام دشمنی کا طرز عمل اختیار کر لیا اور اپنے متحد قبائل کو اسلامی حکومت کے خلاف جو ہے کارروائیوں پر اکسایا اور کہا کہ آپ جو ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کریں۔ اسی طرح سے ملک شام کے اندر جن صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا تھا ان کے ساتھ بدسلوکی گئی، وہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹ لیا گیا اور حضرت حارث بن عمر جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے۔ یہ تمام حرکات جو تھیں وہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف تھیں کہ اس وقت بھی یہ چیز موجود تھی کہ کسی سفیر کو لوٹنا یا قتل کرنا انتہائی بری بات ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شامی حکومت کی ان حرکتوں کے نتیجے میں جو کشیدگی ہے وہ دن بدن بڑھتی گئی۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامی قبائل کے متوقع حملے کے لیے روک تھام کے لیے تبوک کا گئے تھے، اور اس وقت اگرچہ رومی جو ہیں وہ مقابلے کے لیے نہ آئے لیکن انہوں نے اپنی جارحانہ کارروائیاں جو کبھی وہ مسلمانوں کی سرحدی علاقوں میں کیا کرتے تھے اس کو انہوں نے جاری رکھا۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھتے ہیں کہ آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارث کی قیادت میں ایک دستہ شام کی طرف جو ہے بھیجا تھا۔ شامی لشکر نے جو ہے اس پر حملہ کیا اور حضرت زید بن حارث کو شہید کر ڈالا۔ حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا کہ کمال دانائی سے اس اسلامی دستے کو واپس مدینہ پہنچایا اور آپ نے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر جو ہے دوبارہ جو ہے تیار کر کے سرحد کی طرف بھیجا۔ ابھی یہ چند منزلیں ہی اس نے کراس کی تھیں اس لشکر نے، یا چند میل ہی گیا تھا کہ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر ملی اور یہ لشکر جو ہے واپس لوٹ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس لشکر کو دوبارہ جو ہے روانہ فرمایا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے ساتھ جنگ و جدل کا آغاز ہوتا ہے اور یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تک شام پر روم کا قبضہ ہے اس علاقے میں امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سے رومیوں کی حوصلہ افزائی ہوئی اور ان کے زیر اثر جو قبائل تھے یا جن علاقوں میں ان کا اثر تھا وہاں پر لوگوں نے مرتد ہونا شروع کر دیا، لیکن اسلامی حکومت نے اس صورتحال پر بڑی آسانی کے ساتھ قابو پا لیا اور قیصر روم اس چیز کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ مسلمان اس طریقے سے اپنے ان زیر اثر علاقوں پہ اپنا کنٹرول جو ہے وہ برقرار رکھ پائیں گے۔ چنانچہ جو ہے کشیدگی بڑھتی گئی، اور دوسری ایک چیز جو ہے وہ شامی عیسائیوں کی بددلی۔ شامی عربوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا لیکن وہ آرتھوڈاکس فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور جو روم کا بادشاہ تھا وہ کیتھولک تھا، اور ان دونوں فرقوں کے درمیان جو ہیں ایک دوسرے سے کافی اختلافات ان دونوں کے درمیان پائے جاتے تھے، اور یہ دونوں فرقے جو ہیں ایک دوسرے سے کافی نفرت کرتے تھے۔ بہت سارے شامی عرب ہونے کے ناطے مسلمانوں کو پسند بھی کرتے تھے، اس لیے مسلمان یہ توقع کرتے تھے کہ اگر شام کی فتح میں ہمیں جس طرح سے عراق کو فتح کیا گیا تو شام کی فتوحات جو ہیں اس میں بھی ہمیں زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی فوجیں جب عراق سے پیش قدمی کرتی ہوئیں شام کی طرف بڑھیں تو یہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دومت الجندل پر بھی قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو عراق کی طرف سے شام پر حملے کا ایک راستہ مل گیا، اور مسلمانوں کو یہ نظر آنے لگا کہ اب ان کے سامنے شام بھی ہے۔ تو یہ تو تھے وہ واقعات جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آئے۔ مختلف علاقے جو عراق کے فتح کیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ شام کی فتوحات کا دروازہ کھل گیا۔ اور اس کے بعد ہم مزید دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو اس میں مزید جو ہے اسلامی حکومت جو ہے اس میں توسیع ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مملکت ہم کہتے ہیں خلافت تھی، وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 22 لاکھ مربع میل پر محیط علاقہ جو تھا اس پر بطور خلیفہ آپ نے اپنے فرائض سر انجام دیے، اور پھر آپ نے جس مستعدی سے اور جس اچھے اور منظم طریقے سے آپ نے اپنے کام کو جاری رکھا، پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے دور بہت اہم اور اہمیت کا حامل ہے۔